شوہر کی نظر میں عزت کی حامل ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جیٹھ اور دیور سے میری موت ہے، ٹھیک ہے نا. اب سیکھ لیا. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ پردہ کرنا ہے اس لیے سپریشن چاہیے، جبکہ میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں اور ایسی خواتین کے ساتھ میرا میل جول ہے جو دین کی تعلیمات دیتی ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری کے خاصہ اور عامہ کورس کراتی ہیں. اور ان کا بیان یہ تھا جب وہ کلاس لیکچر لے رہی تھی کہ میں نے جوانی میں جب قدم رکھا اپنے سسرال میں تو میں جانتی تھی کہ مجھے پردہ کرنا ہے، اور میرے جیٹھ دیور بھی ہیں اور ہمارا جوائنٹ سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا 90% حصہ ایسا ہے جو میاں بیوی کو بیٹا بہو کو آپ کے ساتھ فوراً علیحدہ نہیں کر سکتے، الگ سے ایک حجرہ نہیں دیکھ سکتے. آج کل تو حجرے کا تمام کا سسٹم ہی نہیں ہے، آج کل تو پورے پورشن چاہیے یا پھر الگ سیپریٹ گھر چاہیے. یہی ڈیمانڈ ہے نا. اب ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو بات بیٹی نے کی تھی، مضبوطی چاہیے، ہمیں مضبوطی چاہیے. ہمیں مضبوطی کیسے ملے گی؟ جب ہم اس دین سے جڑے ہوں گے. اب وہ داخل تو ہو گئی اور پردہ بھی اس نے کر لیا، اور انہوں نے بتایا مجھے کہ میں نقاب کر کر پردہ کر کر اپنے دیوروں کو کھانا بھی دیتی تھی، ناشتہ بھی دیتی تھی، کسی کو اسکول بھیجتی تھی، کسی کو کالج بھیجتی تھی، کسی کو یونیورسٹی بھیجتی تھی. ہاں، تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے سسرال والوں کی خدمت کو جو ہے آپ نے سیپریٹ کر دینا ہے اور آپ نے سیپریٹ ہو جانا ہے. ہمارا دین تو کس چیز کا نام ہے؟ اخوت کا، محبت کا، جمعیت کا، کہ جوڑ کے کیسے رکھنا ہے اس کنبے قبیلے کو. میں توڑنے کے لیے داخل نہیں ہوئی. میں نے ساس کو ساس کا ادب احترام دینا ہے، سسر کو سسر کا ادب احترام دینا ہے، شوہر کو شوہر کی حیثیت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ سب باتیں مجھے پتہ کیسے چلیں گی؟ یہ باتیں مجھے تبھی پتہ چلیں گی جب میں اس قرآن سے اور حدیث سے جڑ جاؤں گی. مجھے پتہ تبھی چلے گا نا کہ مجھے کرنا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں نکاح کر لے، وہ نکاح نہیں کرتی. آپ نے کہا اپنی بیٹی کو بلا کے لاؤ. وہ اپنی بیٹی کو جب لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا کہ بھئی تیرا باپ تجھے نکاح کے لیے کہتا ہے، تو نکاح کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے شوہر کا مجھ پر کتنا حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تیرے شوہر کا تجھ پر اتنا حق ہے کہ اگر اس کو کوئی زخم آ جائے اور تو اسے چاٹ لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ ہے وہ پہلا اسٹیپ جو نکاح کے بعد ایک بیوی کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے بکھری ہوئی جو ساری مثالیں اور چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر کے آتی ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ عیدگاہ اپنے سے گزر رہے تھے، آپ نے عورتوں کا ہجوم دیکھا تو عورتوں کی طرف پلٹ کر کہا کہ اے عورتوں کثرت سے صدقہ کرو، میں نے کثرت سے تمہیں دوزخ میں دیکھا. ایک سمجھدار عورت بولی کہ یا رسول اللہ کس گناہ میں؟ آپ نے کہا تم عورتیں جو ہے نا ناشکری بہت کرتی ہیں. آ گیا نا ٹیڑھا پن سمجھ میں؟ بڑا آسانی سے ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، جسمانی روحانی، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کر جاتے ہیں. اتنے کپڑے، اتنی نعمتیں، پھر بھی میں تیرا کی دیکھا. شوہر کو یہی کہہ رہی ہوتی عورت، میں تیرا کی دیکھا، تو میرا کی کیتا. ایک ذرا سی تھوڑی سی کو تنگی آ جاتی، ترشی آ جاتی تو 10 باتیں عورت سنا دیتی بڑے آرام سے. تو سب سے میں کچھ نہیں دیکھا. اور سب سے پہلے کھا کھا کے عورت موٹی ہو رہی ہوتی، اس کا وزن ہی بڑھ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتی کیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ نے کہا سی میں بھی کھاندی سی، میں بڑی چنگی سی. جبکہ یہاں آ کر الحمدللہ تو ایسا نہیں ہے، اس کا وزن ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا وزن کتنا بڑھ گیا. ایسا ہی ہے نا. ہاں وہ بات نہیں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ٹیڑھے پن کو تو دیکھتے نہیں اور ہم لگتے ہیں مردوں کی ناشکریاں کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں کہا نا کہ تم ناشکریاں کرتی ہو، تم اپنے شوہروں کی ناشکریوں میں مختلف روایات میں مختلف الفاظ ملتے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی اور تم تانا زنی کرتی اور تم اپنی ناقص العقل ناقص الدین ہونے کے باوجود بولے بالے مردوں کو بڑی آسانی سے بے وقوف بنا لیتی. اور یہ سب باتیں ہم سب کو پتہ ہیں کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی جانتا ہوتا ہے، اسے سب پتہ. پھر بتائیں مجھے کہ تربیت کی ضرورت کس کو ہے؟ سیدھے ہونے کی ضرورت کس کو ہے؟ عورت کو ہے نا. اگر عورت سیدھی ہوگی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ باتیں سمجھنا، ان باتوں تک پہنچنا اور ان باتوں کو ریئلائز کرنا اور پھر اپنی اصلاح کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اگر شادی سے پہلے ہی آپ کے گھرانہ دیندار گھرانہ ہے، آپ نے دین کو پڑھ لیا ہے، تو آگے کی زندگی آپ کی بڑی اچھی گزر جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکیوں کو دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہاں آپ سے اور شیئر کرتی چلوں کہ جو دینی تعلیم ہے نا، صرف دینی تعلیم کو حاصل کر کر اس کو لے کر پڑھ کر جو ہے نا وہ جانا جو ہے نا وہ کوئی کمال نہیں، نہ ماں کا نہ بیٹی کا۔ کہ میں نے تو اپنی بیٹی کو قرآن کا کورس کرا دیا 1.5 سالہ یا 3 سالہ یا 6 سالہ، اور وہ سارا سنت اور حدیث کا اس کو پتہ ہے، وہ سارا جانتی ہے، وہ تو پڑھتی ہے، اس نے تو پڑھ لیا ہے۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر عمل کرنے کی کتنی قوت میں نے پیدا کی؟ اس کو یہ کتنا بتایا کہ بیٹا جو تم پڑھ، ایک ہی آیت میں کہتی ہوں نا، سمجھ میں آ جائے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اور البتہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر۔ ایک ہی آیت سمجھ میں آ جائے، کہیں سے بھی کوئی آیت لے لے، صرف سمجھ میں آنے کی دیر ہے۔ جیسے اس شخص کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس کو سورہ یاسین کی آیت ہم پڑھتے ہیں نا، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس رب پر ایمان نہ لے کر ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے واپس بھی لوٹنا ہے۔ تو ہر لڑکی کو، ہر عورت کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے۔ مرد تو ڈرتا ہے بیچارہ، وہ تو کمام ہے، وہ تو حاکم ہے، وہ تو کمائیاں کرتا ہے، وہ تو ضرورتیں پوری کرتا ہے، خرچے پوری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں عورت یہ کام نہیں کر سکتی۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ جن لڑکیوں کے نکاح ہو رہے ہیں، ابھی ریسنٹ میں جو نکاح دیکھ رہی ہوں اور سچویشن دیکھ رہی ہوں، تو لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں، اب ہمیں جی جاب کرنی ہے۔ یہ جاب کی جو نئی مصیبت ہے، مجھے بتائیں کہ دین اسلام میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے حاکم ہے، یہ حاکم ہے، اس کا حکم چلے گا تو تم زندہ رہو گی، اس کا حکم چلے گا تو تم کھاؤ گی، وہ حاکم ہے، اس کی مرضی کے مطابق تمہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارے معاشرے میں سے دین کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مغربی تعلیمات اور مغربی رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جو ہم سینس ہی یوز نہیں کر رہے، ہمیں وہ برے ہی نہیں لگ رہے، ہمیں اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اچھا بیٹی نے پڑھنا ہے چلو پڑھ لے، پھر کیا ہوا، اس کا بھی تو حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو مرد اور نسواں کی جو یکسانیت ہمارے معاشرے میں یورپ سے آ گئی، مغرب سے آ گئی، مجھے بتائیں دین میں اس کا کہیں تصور ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی ثبوت تو میں یہی دے دیتی ہوں کہ آپ پر نبوت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، نبوت دی، کیا کسی عورت کو ملی؟ تو پرائرٹی کس کی ہے؟ مرد کی ہے نا۔ امامت جو ہے وہ کس کی ہے؟ مرد کی ہے نا۔ عورت کی امامت نہیں ہے، وہ جماعت کرا سکتی لیکن اس کی امامت نہیں ہے، تو پرائرٹی کیا کس کو ملی؟ جب مرد کو اللہ نے پرائرٹی دے دی تو پھر میں کون ہوتی ہوں اس کی پرائرٹی اس سے چھیننے والی اور اس کے ساتھ بیٹھنے والی؟ ہاں مجھے مشکل آ رہی ہے، ہاں میرا ہاتھ تنگ ہے، ہاں مجھے خرچہ نہیں مل رہا، ہاں میرا خیال نہیں کرتا، ہاں میری ضروریات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آج کل ستم دور میں، تو مجھے بھی جاب کرنی چاہیے، میرے بھی پرس میں پیسے ہونے چاہیے، مجھے بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ آج یہ جذبات کہاں سے آ گئے؟ آج یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ آپ دیکھیں شادی کے بعد جو تبدیلی آتی ہے، دین اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ہم دیکھیں، نکاح کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ وہ تبدیلیاں یہ لتسکنو ہے۔ مجھے بتائیں اگر عورت جاب کرنے جا رہی ہے، سکون تو اتھے اجڑ گیا، کپڑے کون دھوئے گی، کھانا کون پکائے گی، کار کون دیکھے گی، بچے کون دیکھے گی؟ لتسکنو کی تو دجیاں ہی اڑ گئی یہاں پر، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لتسکنو الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جب بیوی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوگی۔ کیا نکاح سے پہلے میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے یہ سوچا تھا، میں نے انتخاب کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ میری فرما بردار ہوگی؟ کیا وہ دین پر عمل پیرا ہے؟ کیا وہ پردہ کرتی ہے؟ ان سب باتوں کو تو ہم آج بالکل پیچھے ڈال دیتے ہیں، ہماری نظر میں ان باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، جبکہ سب سے پہلی نظر میں حدیث آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے نکاح پسند کیا ہے ایک عورت کو، انصار کی عورت کو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پہلے تو نے اسے دیکھا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھ لے، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں جو ہے وہ کچھ عیب ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جا تو پہلے دیکھ لے، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو ساری زندگی پچھتاتا ہی رہے۔ تو دین نے جتنی اجازت دی ہے نا ہمیں اتنی استعمال کرنی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے روز دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تمہاری وجہ سے اپنی امت کی کثرت چاہتا ہوں۔ تزوجوا الودود والولود فانی مقاصر بکم انبیاء یوم القیامہ۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے،
کیا اللہ کے نبی نے ہمیں شرائط بتا دی کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بچے جننے والی. آج کیا ہے، میرے سے بچے نہیں پلتے، میرے سے بچے نہیں پیدا ہوتے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا خیال ہے، اڑا دی نا دھجیاں اس دین کی، ڈال دیا نا اس کو پسے پشت. تو کہاں سے لائیں ہم وہ سکون جس کا اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں، تاکہ لتسکنوا علیہا، تم سکون حاصل کرو اس سے. اللہ نے دو چیزیں تو ڈال دی اندر، محبت اور رحمت تو اللہ نے ڈال دی، رحم بھی ڈال دیا بیوی کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی. لیکن اب سکون جو حاصل کرنا ہے وہ ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، کہ اس سکون کو ہم کیسے جو ہے حاصل کریں. کیونکہ یہاں پر اللہ نے سکون کے بارے میں کہا ہے کہ تم اسے حاصل کرو. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس آیت کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سے سکون کیسے بنے، عمل کیسے کریں، پریکٹیکل کیسے ہو. نمبر 1 سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہمارے رویے ایک دوسرے سے کیسے ہونے چاہیے. ہمارے رویے شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. میں صرف بیوی کا نہیں یہاں بات کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نے سکون حاصل کرنا ہے. تو اسٹارٹ کس نے لینا ہے؟ عورت نے. کیوں؟ کیونکہ نکاح کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ عورت سے ہوتی ہے. دنیا میں لڑائی جھگڑا قتل پہلا کس وجہ سے ہوا؟ تو پھر اسٹارٹ کس نے لینا؟ عورت نے. سب سے پہلے تو اس نے پردہ کیا، وہ داخل ہوئی، اب اس نے جو ہے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مثالی عورت کون ہوتی ہے؟ جو نیک اور صالح ہوتی ہے، جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. آج کہاں فرما برداری؟ جی نہیں ہے. آج تو پہلے سے ہی اکڑی ہوئی ہوتی ہے، ماں نے تربیت ہی ایسی کی ہوتی ہے پیچھے سے، جو تم کچھ کہے نا تو بھی 4 سنا دے. مجھے بتائے ہمارے دین میں 4 سنانے کا کہیں کوئی آپ کو ملتا ہے ثبوت؟ ہمارے نبی نے 4 سنائی. دین اسلام کو فروغ دے رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، لیکن کسی نے اگر سنائی کیا، کسی نے قتل کا حملہ کیا تو بھی جواب میں کچھ نہیں کہا، تو بھی خاموش رہے، تو بھی معاف کر دیا. ایسے ہی تو آج پہلے سے ہی تربیت کیا ہوتی ہے ماں کی، کہ اگر انہیں تین کچھ کیا نا من دس گئی. اوپر سے موبائل کی یہ مصیبت، یہ فوراً میسج، یہ فوراً رابطے کہاں سے کہاں لے آتے ہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ کہ ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ چلا گیا اور اسے کہہ گیا کہ تم جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر نہ جانا. باپ بیمار ہو گیا، وہ نہیں گئی، ٹھیک ہے، باپ فوت ہو گیا، وہ نہیں گئی. آخر کار حکم ہوا کہ باپ کی میت کو جو ہے وہ بیٹی کے گھر کے دروازے سے اس کا چہرہ دکھاتے ہوئے لے کر جاؤ. یہ واقعات بھرے پڑے ہماری تاریخ اسلام سے، ہمارے دین اسلام سے، کہ بیوی کی اطاعت کتنی ضروری ہے. بیوی کی اطاعت کیا چیز ہے. آپ کو صرف دنیا میں رہنا یاد ہے؟ آج ہمیں صرف واقعی دنیا میں رہنا یاد ہے، ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے.